بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ، اور آج ہم جن موضوعات پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کی پیشی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر انہیں ریلیف فراہم کر دیا گیا ہے، اور پھر جو جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، پولیس پر پتھرا ہوا تھا، لاٹھی چارج ہوا تھا، شیلنگ ہوئی تھی، اس کے جو 5 مقدمات درج ہیں اس پہ عمران خان صاحب نے حفاظتی ضمانت دوبارہ مانگی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اور حفاظتی ضمانت کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر دیا گیا ہے ان کے وکلاء کی طرف سے۔ اب یہ ضمانتیں ملتی ہیں نہیں ملتی، اس کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے کرنا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ خان صاحب کب دوبارہ اسلام آباد آ رہے ہیں۔ رمضان شریف بھی ہے، اور خان صاحب کی پیشیاں بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں لاہور اسلام آباد میں ٹریول کرتے رہیں گے وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جے آئی ٹی بن چکی ہے اسلام آباد میں بھی، اور ایک جے آئی ٹی نے کام شروع کر دیا ہے لاہور میں بھی۔ لاہور کی جے آئی ٹی زمان پارک والے جو واقعات تھے اس کی انکوائری کر رہی ہے، اور جو اسلام آباد والی جے آئی ٹی ہے وہ کام کرے گی اسلام آباد کے ان 5 مقدمات پر جو جوڈیشل کمپلیکس پر حملوں یا آپ کہہ لیں پتھراؤ یا ہنگامہ آرائی کے متعلق جو ایف آئی آر درج ہوئی ہیں اس پر کام کرے گی اور اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ کے پی الیکشن کی تاریخ کا معاملہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کے الیکشن ملتوی ہوئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے کہ آگے چل کے کیا سین بنتا نظر آ رہا ہے، اور جو حالات بن رہے ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا 8 اکتوبر کی ڈیٹ بھی جو ہے وہ جو دی گئی ہے پنجاب میں الیکشن کی، کیا وہ عام انتخابات کی ڈیٹ ہے یا صرف پنجاب کے الیکشن ہی ہوں گے اس میں، یا کے پی کے الیکشن بھی اسی ساتھ ہو جائیں گے؟ یہ وہ موضوعات ہیں جن پر ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن جو ہماری خبریں آپ تک پہنچتی ہیں اور جو تجزیہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کے متعلق اپنی آراء ضرور دیا کریں، تاکہ ہم اس کو مزید امپروو کر سکیں، مزید جو ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے آپ تک پہنچا سکیں۔ عمران خان صاحب آج پھر ایک خفیہ طریقے سے لاہور ہائی کورٹ پہنچے۔ ان کے آس پاس اوپر جو ہے وہ بلٹ پروف جیکٹس کا ایک جو ہے وہ حصار تھا اور ایک سایہ تھا۔ ان بلٹ پروف جیکٹس اور شیلڈ کے سائے میں جو ہے خان صاحب لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں اور پیش ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں۔ ایک تو انہوں نے حفاظتی ضمانت کی درخواستیں دیں جو اسلام آباد کے 5 مقدمات تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے خاتون جج کو دھمکی والے کیس میں، اس پر انہوں نے استدعا کی کہ یہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نہیں بنتے، لہذا اس کو جو ہے یا تو منسوخ کریں اور یا اس کو قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ڈکلیئر کریں۔ اس پر ریلیف مل چکا ہے انہیں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو ختم کر کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری جو ہے وہ ہوں گے اب، اور اس پر مزید کارروائی آگے بڑھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں، خان صاحب نے جب حفاظتی ضمانت کی درخواست دی ان 5 مقدمات میں جو اسلام آباد میں درج ہیں، تو لاہور ہائی کورٹ نے ایک سوال اٹھایا کہ ہمیں آپ قانون بتا دیں کہ ایک ملزم کو دوبارہ جو ہے وہ حفاظتی ضمانت دی جائے، اور جو ہے وہ تاکہ وہ پیش ہو سکے۔ تو وکیل نے بھی کہا کہ جو خان صاحب کے وکیل تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ مشکل بات ہے، ہم بھی مشکل میں ہیں کہ ضمانتیں کیسے کروائیں اور کس طرح ضمانتوں کو آگے لے کے چلیں۔ جو ریلیف تھا اپنا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے وہ تو مل گیا، لیکن حفاظتی ضمانت جو ہے وہ ابھی تک جو اطلاعات تھیں ابھی تک نہیں مل سکی، ابھی تک وہ پینڈنگ ہے۔ لیکن 29 مارچ کو انہوں نے آنا ہے، 30 مارچ کو بھی ایک پیشی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ حفاظتی ضمانت اپنی جیب میں ڈال کے آتے ہیں یا اس کے بغیر ہی اسلام آباد پیش ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب خود روسٹم پر گئے، انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ
حالات ایسے بن گئے تھے کہ مجھے کورٹ میں پیش ہی نہیں ہونے دیا گیا اور مجھے باہر سے ہی واپس آنا پڑا۔ اب صورتحال جو بنتی جا رہی ہے ناظرین، ایک طرف خان صاحب کے مقدمات ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ GIT بن چکی ہیں، کیونکہ خان صاحب نے زمان پارک جو آپریشن تھا اس کے متعلق یہ الزام لگایا تھا کہ 2 آئی جی پنجاب اور IG اسلام آباد جو ہے وہ انہیں قتل کروانے کی سازش میں ملوث ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو آپریشن ہوا تھا اس میں بھی جو ہے وہ مجھے ٹریپ کیا گیا، مجھے یہاں سے نکالا گیا اور پھر آپریشن شروع کیا گیا۔ انہی الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک GIT جو ہے وہ CM پنجاب نے اناؤنس کی تھی اور وہ بن بھی گئی ہے، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس نے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ اب دوسری GIT جو ہے وہ اسلام آباد کی جو مقدمات تھے اس پہ بنی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں GIT اپنی رپورٹ پیش کریں گے، دیکھیں اس کسی بھی GIT میں جو ہے وہ نہ صرف پولیس بلکہ انٹیلیجنس اداروں کے افسران بھی شامل ہوتے ہیں، اور GIT کی رپورٹ پر جو ہے وہ حکومتیں بھی ختم ہوتی ہیں اور سابق وزیر اعظم کو گرفتار بھی ہونا پڑتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پاناما GIT اسلام آباد میں بنی، جس میں نیب، جس میں SCCP، جس میں انٹیلیجنس اداروں کے افسران، جس میں پولیس کے افسران موجود تھے، اور اس GIT کی رپورٹ جو ہے وہ جب پیش ہوئی سپریم کورٹ میں تو یہ کیس بڑا جو ہے وہ سنجیدہ ہو گیا، اور اسی کیس میں جو ہے نواز شریف صاحب کو گھر جانا پڑا، ان کی حکومت ختم ہوگی اور پھر انہیں گرفتار ہونا پڑا۔ اب جو GIT بنی ہیں اور GIT نے اپنا کام شروع کیے ہیں، تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ ظاہری بات ہے جب GIT کسی کو طلب کرے گی تو اس کو جو ہے وہ پیش ہونا پڑتا ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ GIT عمران خان صاحب کو بھی طلب کرے گی، اور جو انہوں نے الزامات لگائے تھے زمان پارک میں کہ زمان پارک میں آپریشن سے متعلق اور اپنے قتل کی سازش کے حوالے سے بھی جو الزامات لگائے گئے تھے اس کی بھی تحقیقات ہوگی، اور پھر جو GIT یہاں بنی ہے اسلام آباد میں، اسلام آباد کی GIT جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ کیسے ہوا، کتنی املاک کو نقصان پہنچا، پولیس کی کتنی گاڑیاں جلائی گئیں، کیسے جلائی گئیں، کیونکہ جو فوٹیج ناظروں کو فراہم کی گئی ہے، جو فوٹیج پولیس کے پاس ہے، جو فوٹیج ہمارے پاس ہے، اس میں بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ جو گاڑیوں کو جلا رہے ہیں، بم ڈسپوزل اسکواڈ کی گاڑی کو جلا رہے ہیں، SHO کی گاڑی کو جلا رہے ہیں، باقی گاڑیاں جو ہے وہ جلائی جا رہی ہیں۔ تو یہ چہرے جو ہے ان کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ ناظرہ کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی ہیں اور ناظرہ بھی اس عمر کی تحقیقات کر رہا ہے، ان کے چہرے جو ہے اپنے ریکارڈ سے یہ جو ہے وہ سرچ کر رہا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ہے اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پھر یہ پولیس بتائے گی کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو GIT کا بننا جو ہے وہ ایک الارمنگ صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جب GIT اپنا کام شروع کرے گی اور GIT ان تمام لوگوں کو باری باری طلب کرے گی، جس میں پولیس بھی ہوگی، جس میں ہو سکتا ہے IG اسلام آباد کو طلب کیا جائے، جس میں ہو سکتا ہے IG پنجاب کو طلب کیا جائے، اس میں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو طلب کیا جائے، جو PTI کی لیڈرشپ ہے انہیں طلب کیا جائے، تو اس کیس میں جب GIT اپنا کام شروع کی اور رپورٹ پیش کرے گی تو پھر صورتحال کافی جو ہے وہ تشویشناک ہو جائے گی خان صاحب کے لیے بھی اور تحریک انصاف کے لیے بھی۔ دوسری جو ہم چیز آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ 8 اکتوبر 2023 کو پنجاب کے الیکشن کا جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 8 اکتوبر کیا عام انتخابات کی تاریخ ثابت ہوگی یا صرف پنجاب کا الیکشن ہوگا، اور KP کا الیکشن جو ہے وہ بھی 28 مئی کی تاریخ اناؤنس کی گئی تھی گورنر پنجاب کی طرف سے، لیکن پھر بعد میں اسے کوئی حتمی شکل نہیں دی گئی اور نہ ہی الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ سامنے آیا اور باقاعدہ تاریخ دی گئی اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے پولنگ عملہ کے حوالے سے کوئی کام شروع ہوا۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ 8 اکتوبر اگر جو ہے وہ تاریخ ہوگی پنجاب کے الیکشن کی،
تو پھر عام انتخابات کی تاریخ بھی جو ہے وہ اس کے آس پاس ہونی چاہیے، یا اکٹھے عام انتخابات ہوں گے تو پھر معاملہ یہ ہے کہ پھر عام انتخابات جو ہیں وہ 8 اکتوبر کو ہی ہوں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ 8 اکتوبر کو ستمبر کے ساتھ اگر جوڑا جائے تو ستمبر 2023 میں 2 اہم شخصیات کی جو مدت ملازمت ہے وہ ختم ہونی ہے۔ ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس امرتا بندیال صاحب جو ہے وہ ان کی ستمبر میں جو ہے وہ تاریخ ختم ہو رہی ہے مدت ملازمت کی، اور پھر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی کا بھی ٹینور ستمبر میں ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی ستمبر جو ہے یہ ان دونوں شخصیات کا جو ہے وہ آخری ماہ ہوگا اپنے اپنے ٹینور پر، اور اکتوبر میں جو ہے یہ الیکشن اگر ہو جائیں گے تو پھر اس کا آپ اگر لنک کریں تو کافی ساری چیزیں جو آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ حالات و واقعات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔